ان ہماری بہنوں کے لیے جو ہاؤس وائفز ہیں یا جو گھر میں رہ کے ارننگ کا ایک سورس ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں ساتھ، تو اس کے لیے یہ ایک انٹروڈکٹری سیشن ہے جس میں ہم اس کورس کے بارے میں بتائیں گے جو ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کے لیے، ان کیس اگر آپ گھر سے بیٹھ کے کچھ کرنا چاہ رہی ہیں۔ آلریڈی ہم نے 2 بڑے سکسیزفل کورسز ڈیزائن کیے، ان کو ایگزیکیوٹ کیا اور ان کو کمپلیٹ کیا، جن میں سے ایک کورس تھا AI فار کڈس اور دوسرا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ہمارا کورس تھا جو ہم نے کچھ ویکس پہلے کمپلیٹ کیا ہے۔ جب ہم نے بچوں کے لیے AI کا کورس سٹارٹ کیا اور اس میں جو انرولمنٹس ہوئیں، ان کے بعد جو ان کی مدرس تھیں انہوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا کورس ڈیزائن کر کے دیں جس سے ہم گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ ایڈ کر سکیں اپنی یا اپنی فیملی کی انکم میں۔ اس وجہ سے پھر ہم نے ان تمام ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے جو ایک گھر میں رہنے والی خواتین فیس کرتی ہیں، ہم نے یہ کورس ڈیزائن آلریڈی یہ ڈیزائن کے فیز میں ہے، کمپلیٹ ہونے والا ہے جلدی، انشاءاللہ اس کی ڈیٹ بھی ہم اناؤنس کر دیں گے۔ اور اس کورس کو کیونکہ یہ خواتین کے لیے فوکسڈ کورس ہے، تو اس کا جو اس کی جو ایڈمن ہے یا اس کی جو انسٹرکٹر ہیں وہ بھی ہماری رسپیکٹیبل میم ہیں جن کا نام ستارہ محبوب ہے، اور میں اپنی طرف سے یہ انٹروڈکشن دے رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا نو ہو جائے کہ یہ سیشن کس بارے میں ہے۔ ابھی میں ہینڈ اوور کرتا ہوں مس ستارہ کو کہ وہ کیونکہ وہ ایکسپیرینسڈ ہیں اس چیز میں اور وہ آلریڈی ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہیں جو گھریلو خواتین فیس کرتی ہیں۔ کیا کیا چیلنجز آتے ہیں، یہ کورس کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو خواتین کے لیے کام آ سکتی ہیں، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا مس ستارہ سے کہ آپ کنٹینیو کیجیے پلیز یہاں سے۔ جی تھینک یو۔ السلام علیکم ٹو آل۔ میرا نام ستارہ محبوب ہے اور آج میں آپ کو یہاں صرف ایک کورس کے بارے میں نہیں بتانے آئی، بلکہ ایک آپ کو جو ہے اپنی ریئل اسٹوری بتانے آئی ہوں جو کچھ میں نے فیس کیا۔ اور آج کا سیشن جو ہے وہ ہے بہت سمپل لیکن پاورفل ہے۔ اگر آپ نے اس کو دل سے سنا تو شاید یہی سیشن آپ کی ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بالکل ہونیسٹلی بتاؤں گی، میں آپ جیسی ہی تھی پہلے، کنفیوزڈ، انشور، یہ پتہ نہیں تھا کہ لائف میں کیا کرنا ہے۔ پھر میں نے 2019 میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا، لیکن اس وقت مجھے پراپرلی کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ میرا فوکس اسٹڈی پہ تھا اور آن لائن جو ہے میری پہلی انٹرسٹ جو پہلا میں نے کورس جوائن کیا تھا وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا تھا۔ اس وقت میں بیچلر کر رہی تھی اور میں نے کچھ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی، کچھ سمجھ آیا، کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے جو سوشل میڈیا مارکیٹرز ایکسپرٹس تھے ان کو میں نے فیس بک پہ ادھر ادھر سرچ کیا۔ اسٹارٹ میں تو مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، میں کہہ رہی تھی کہ میں ان جیسی نہیں بن پاؤں گی، لیکن بس کہیں پہ بس خود کو آ کے میں نے موٹیویٹ کیا کہ میں نے جو ہے آہستہ آہستہ چلنا ہے، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینے ہیں، لیکن میں نے جو ہے وہ رکنا نہیں ہے۔ اسٹارٹ میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس اسٹارٹ کیا، بہت سارے کلائنٹس کے ساتھ فری میں کام کیا اور کافی سارے کلائنٹس سے ڈس اپوائنٹڈ بھی ہوئی۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنا شروع ہوا، کلائنٹس آنا اسٹارٹ ہوئے، تب مجھے خود پہ جو ہے یقین بڑھنا اسٹارٹ ہو گیا۔ مجھے سمجھ آیا کہ جو باقی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو میں بھی ہو سکتی ہوں۔ وہاں سے جو ہے میری کامیابی کا سفر اسٹارٹ ہوا اور آہستہ آہستہ میں نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا اسٹارٹ کیا۔ پھر میرے مائنڈ میں ایک خیال آیا، میں نے کہا کب تک میں دوسروں کے بزنس کو پروموٹ کرتی رہوں گی، کیوں نہ میری اپنی پہچان ہو، میرا اپنا کوئی برانڈ ہو۔
تو میرے کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تھا کاسمیٹکس کیمسٹری سے ریلیٹڈ، تو میں نے جو ہے وہ اپنا برانڈ اسٹارٹ کیا اور اس پہ کچھ ریسرچ کی. پھر میں نے اپنے برانڈ کا نام ڈیسائیڈ کیا اسٹارزیفائی. جب میں نے اپنا برانڈ لانچ کیا تھا اس وقت میں پرفیکٹ نہیں تھی، نہ میرے پاس پراپر انویسٹمنٹ تھی، نہ مجھے فل سپورٹ تھی. جو ہے اس وقت میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، حالات بھی اتنے کچھ خاص نہیں تھے، لیکن میں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے کیریئر میں ایک جگہ پہ رکی نہیں. میں کبھی سلو چلتی رہی، کبھی فاسٹ چلتی رہی، لیکن رکی نہیں. کبھی میرا کوئی پروڈکٹ فیل ہوا، میں روئی بھی بہت. کبھی راتوں کی نیند نہیں کی. بس یہی ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے کیریئر میں اسٹاپ نہیں کیا خود کو. ٹھیک ہے، میں چلتی رہی. آج میں آپ کے سامنے ہوں، میں اپنا برانڈ چلا رہی ہوں الحمدللہ، اور لوگوں کو بھی سکھا رہی ہوں کیسے زیرو سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آج میں یہاں ہوں تو کل آپ بھی یہاں آ سکتے ہیں. میرا یہاں پہ آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میری طرح میری جو باقی بہنیں ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا کچھ کہ ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں، آج میں ان کے لیے آئی ہوں یہاں. اب میں آپ سے ایک سمپل سا سوال پوچھوں گی کہ آپ سب یہاں کیوں آئے ہیں؟ نمبر 1 صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، نمبر 2 اپنی لائف چینج کرنے کے لیے. تھوڑا ہینڈ ریز کریں کہ کون کون یہاں پہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا ہے. اچھا، کون کون اپنی لائف چینج کرنے کے لیے آیا ہے؟ ماشاء اللہ. باقی پارٹیسپینٹس تک آواز پہنچ رہی ہے؟ اگر پہنچ رہی ہے تو ذرا ایک دفعہ چیٹ میں مینشن کریں کہ اب تک آواز پہنچ رہی ہے. اگر آپ اس سیشن کو لے کر سیریس ہیں تو یہ آپ کا پہلا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک بیسک سوشل میڈیا مارکیٹنگ کورس بائی ڈیجیٹل انوویٹرز اکیڈمی. یہ کورس اسپیشلی بگنرز کے لیے ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے جو بالکل زیرو سے اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں، جن کو بالکل کچھ بھی پتہ نہیں کہ کہاں سے اسٹارٹ کریں، کب کریں اور کیسے کریں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے یہ 1 ماہ کا کورس ہے. اس میں ڈیوریشن اس کی 4 ویکس ہے، اور اس میں جو ہے فرسٹ ویک میں آپ کو سکھایا جائے گا سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے، اور انسٹاگرام اور فیس بک کا پراپر یوز کیسے ہوتا ہے، اس میں آڈینس کیسے ٹارگیٹ کرتے ہیں، آڈینس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں. اور اس میں ہم جو ہے ویک 2 میں آپ کو کنٹینٹ کریشن سکھائیں گے، اٹریکٹیو کیپشن کیسے لکھتے ہیں، ہیش ٹیگس کا صحیح یوز کیسے کرتے ہیں، اور بیسک گرافکس آپ کیسے بنا سکتے ہیں. اور اس میں ہم ویک 3 میں جو ہے انگیجمنٹ اینڈ گروتھ کے بارے میں بتائیں گے، جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے میرے خیال سے، کہ کیسے ہم اپنے فالوورز کو گرو کر سکتے ہیں، لائکس، کمنٹ، شیئرز کیسے بڑھا سکتے ہیں، اپنی پوسٹ کیسے شیڈول کر سکتے ہیں، ایک کنسسٹینسی کے ساتھ ہم اپنا پیج، اپنی پروفائل کیسے گرو کر سکتے ہیں. ویک 4 میں ہم آپ کو سکھائیں گے فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایڈز کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے ورک کرتے ہیں، اور سمپل ایڈ کیمپین کیسے رن کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو بجٹ کتنا رکھنا چاہیے، اور اس میں ٹارگیٹنگ کس طرح کرنی چاہیے آپ کو. یہ کورس صرف ایک تھیوری نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے خود یوز کی ہیں اپنے اپنا ریئل ایکسپیرینس، ریئل اسٹریٹجیز جو میں نے اپنے بزنس کے لیے، لوگوں کے بزنس کو گرو کرنے کے لیے یوز کی ہیں. اگر آپ سیریسلی اسے فالو کریں گے تو آپ اپنے فیس بک پیج کو گرو کر سکتے ہیں، آپ فری لینسنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی بزنس لانچ کر سکتے ہیں، یا کسی کے بزنس کو آپ گرو کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، آپ ارن کرنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو فورس نہیں کروں گی، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، آج کے بعد آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں.
ایک یا تو آپ ویسے ہی رہ جائیں جیسے پہلے سوچتے رہتے ہیں کہ کب اسٹیپ لینا چاہیے کب نہیں لینا چاہیے، جیسے میں نے 0 سے اسٹارٹ کیا تھا ایسے آپ بھی کر سکتی ہیں، آپ کے پاس بھی چانس ہے۔ فرق صرف ڈیسیشن کا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آج نہیں کل لیں گے، پرسوں لیں گے، لیکن لے نہیں پاتے۔ جو آپ آج کر سکتے ہیں نا وہ اگر سوچتے رہے تو پہلے بھی آپ نے شاید کافی ایسے چانسز مس کیے ہوں گے، لیکن اب موقع ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ اپنی لائف چینج کرنا چاہتے ہیں، سیریس ہیں، تو اس کورس میں انرول کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر طرح سے آپ کو ہماری سپورٹ ملے گی۔ جی سر، آپ کنٹینیو کریں۔ جی ابھی اسٹل کچھ پارٹیسپینٹس جب انہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے، تو میں ایک سمرائز کر دیتا ہوں سیشن میں کہ یہ سیشن ڈیزائن کیا گیا ہے جو گھریلو خواتین ہیں ہماری بہنیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ سیشن بار بار ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا کہ ایسا کچھ سیشن ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی سیشن ایسا نہیں ہے جو کروانے والی انسٹرکٹر بھی لیڈی ہو اور کرنے والی بھی گھریلو خواتین ہو یا گرلس ہوں، جو اپنے باقی ساری ذمہ داریوں کو ساتھ چلاتے ہوئے ایک ایسا سیشن کر سکے جس میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی بیسکس ہو اور اس سے وہ سیکھ کر بعد میں کلائنٹ ہنٹنگ تک اپنے آپ کو آہستہ سے اسٹیبل کر سکیں۔ اس کورس میں ایڈمیشن لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو آپ لوگوں کی سکسیس سٹوریز دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ اس میں گرو کر رہے ہیں، کیسے اس میں کام کر رہے ہیں، ارننگ کر رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ انیشلی ارننگ کم ہوتی ہے جب بندہ سٹارٹ ہو جاتا ہے فیلڈ میں، ایک نام بن جاتا ہے، پروفیشنل ہو جاتا ہے بندہ، تو اس کو کلائنٹ ہنٹنگ سے لے کر اپنی سیلف برانڈنگ کرنے تک ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو اس کورس کو، کیونکہ یہ بگنرز کے لیے کورس ہے، اس کو ایز اے فرسٹ اسٹیپ آپ لوگ لے سکتے ہیں کہ یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے اس فیلڈ کے اندر، جو کہ ایک بہت بڑی اور واسٹ فیلڈ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب بھی لوگ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی سے زیادہ اپنے فونز پہ دیکھتے ہیں۔ آپ کوئی ایپ اوپن کرتے ہیں، آپ کو ایڈورٹائزمنٹ نظر آتی ہے، آپ سوشل میڈیا اپلیکیشنز اوپن کرتے ہیں، آپ کو اس کے اوپر ایڈ نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری ایڈ ایک پراپر ایک سائنٹیفک طریقے سے، ایک انتہائی کیلکولیٹڈ طریقے سے ڈیزائن کی جاتی ہے کہ آپ کو وہ ایڈ ہی نظر آئے جو آپ کے ریلیٹڈ ہے۔ فار ایگزامپل، کیونکہ اس گروپ میں اب زیادہ لیڈیز ہیں، تو آپ کو کسی بیوٹی پروڈکٹ کا یا کسی شیمپو کا یا کسی فیس واش کا ایڈ دکھانا، یہ ایک ڈیزائن ہے تاکہ آپ کو کبھی بھی کوئی جینٹس کی پروڈکٹس نظر نہ آئے۔ جیسے شیو کرنے والا جو ریزر ہے وہ آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے، آپ کی فیس بک پہ اس کا ایڈ نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ کون ڈیزائن کرتا ہے، کیسے ڈیزائن کرتا ہے، وہ سوشل میڈیا مارکیٹر کا کام ہوتا ہے جو ایڈورٹائزمنٹ کی کمپین رن کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بڑی ایزی اور بڑی سمپل سی ایگزامپل میں پیش کی ہے تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اسی طریقے سے چھوٹی کمپنی سے لے کر بڑی کمپنیز تک ہر کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو ٹریڈیشنل میڈیا سے زیادہ بجٹ بھی دے، اپنی ریچ بھی دے اور ہر بندے تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ مارکیٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی نام ہی ویزیبلٹی کا ہے۔ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ، آپ کی پریزنس جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کی کسٹمر لائلٹی زیادہ ہوگی، اتنی ہی آپ کی سیل زیادہ ہوگی۔ اس کی ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ آپ آج کل میں ٹی وی بھی دیکھیں تو ابھی بھی پیپسی اور کوکا کولا کی ایڈ آتی ہے۔ یہ 100 ایئرز پرانی کمپنی ہے اور دنیا کے بچے بچے کو پیپسی اور کوکا کولا کا پتہ ہے، لیکن آج بھی وہ لوگ نئی سے نئی ایڈورٹائزمنٹ بنا کر سوشل میڈیا میں پوسٹ کرتے ہیں، ٹی وی پہ پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایز اے برانڈ آپ کی نظروں میں ویزیبل رہیں۔ وہ ویزیبل رہیں گے تو آپ کی میموری میں تازہ رہیں گے، میموری میں آپ کو یاد رہیں گے، تو پھر نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کوئی ڈرنک پرچیز کرنے جائیں گے تو وہ جو میموری میں آپ کی سیو ہوگا وہ آپ کے ڈیسیژن کو انفلوئنس کرے گا۔ تو اس طرح یہ ایک لائک یونیورسل فنومینا ہے، اور آپ اس کو اسکل کو لرن کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس فیلڈ میں محنت سے اور کنٹینیوس کنسسٹنسی رکھنے کے ساتھ اپنا نام بنا سکتے ہیں، اس کو اپنی
ایک ایڈیشنل انکم اسٹریم کے طور پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا ایک انٹروڈکٹری سیشن تھا، جس میں ہم نے کوشش کی آپ کو بتانے کی کہ اس سیشن میں کیا کیا ہے، پلس ابھی ہم انشاءاللہ کچھ دنوں میں اناؤنس کر دیں گے کہ اس سیشن کی ڈیٹس کیا ہیں، کیونکہ اسپیشلی جو مدرز ہیں ان کو ایک بڑا چیز جو انفلوئنس کرتی ہے وہ بچوں کا اسکول جانا ہے۔ اب آج نیوز آ رہی ہے کہ شاید اسکول جو وہ مزید 20 ڈیز کے لیے بند کرنے جا رہے ہیں، تو جیسی کوئی نیوز ایسی کنفرم ہوتی ہے تو پھر اس حساب سے ہم اپنا سیشن اناؤنس کر دیں گے، تاکہ آپ ان دنوں کے اندر اندر ہی اپنا سٹارٹ کر لیں۔ ایک مومنٹم بن جائے گا تو اس کے بعد آپ کے لیے آگے کنٹینیو کرنا ایزی ہو جائے گا، اور آپ اس طریقہ آپ کی نارمل لائف بھی چلتی رہے گی، وہ بھی روٹین ڈسٹرب نہیں ہوگی، پلس یہ سیشن بھی آپ تب تک کافی حد تک اس کے انٹروڈکشن ہو چکا ہوگا اور آپ کو بیسک کانسیپٹس سکھائے جا چکے ہوں گے۔ میں ہماری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ مس ستارہ، آپ نے مزید کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ بتائیں۔ اچھا سر، میں سوشل میڈیا کے بارے میں کہنا چاہوں گی۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چھوٹے سے بڑا بزنس سارے سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں، تو میرے خیال سے بیسک نالج تو ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے سوشل میڈیا کو سمجھنے کے لیے، تاکہ آگے جا کے آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہو، فری لینسنگ کرنی ہو یا ریسیلنگ، کچھ بھی اس طرح کا کرنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو بیسک ایڈس رن کرنا لازمی آنے چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں آج کل کبھی لاک ڈاؤن ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، زیادہ تر میرے خیال سے پاکستان میں آلموسٹ بزنس جو ہیں وہ آن لائن آ چکے ہیں۔ میں خود اپنا آن لائن بزنس رن کر رہی ہوں اور کافی سارے کلائنٹس کا رن کر رہی ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کم ہی بزنسز ہوتے تھے جو آن لائن تھے، فزیکل زیادہ تر بزنسز ہوتے تھے، اور ہم خود مارکیٹ میں جا کے چیزیں لے کے آتے تھے، آن لائن اتنا ٹرسٹ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب میں خود اپنی بات کروں تو میں جو ہے سمپل سے سمپل چیز، صرف اپنے میک اپ کے برشز تک میں آن لائن منگوا لیتی ہوں۔ تو میرے خیال سے ہم سبھی یہی کر رہی ہیں، کیونکہ مارکیٹ جائیں، اس پہ زیادہ اپنا خرچہ لگائیں، ٹائم ویسٹ کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں جو ہے وہ آن لائن پرچیز کر لیں۔ تو اس طرح سے جو ہے بہت سارے بزنس جیسے کہ آن لائن آ چکے ہیں، تو میری جو سسٹرز ہیں جو آن لائن کام کو نہیں جانتی، ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ آج اگر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تو فیوچر میں مزید کمپٹیشن بڑھ جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے جیسے کمپٹیشن بڑھتا ہے تو پھر اس میں اس اسکل کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ مزید بزی ہو جائیں، اور اس کے بعد میں پھر انسان کو کافی ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یا کچھ اگر آپ ابھی سے اسٹارٹ کریں گی، ابھی سے آپ اپنا بزنس یا اپنی کوئی سروس اسٹارٹ کریں گی، تو آپ اپنی مارکیٹ میں قدم جما پائیں گی۔ جیسے میں نے 2019 میں اسٹارٹ کیا، اور آج شکر ہے اللہ پاک کا، میرا اپنا بزنس بھی ہے، میں فری لینسنگ بھی کر رہی ہوں اور اسٹوڈنٹس کو بھی سکھا رہی ہوں۔ اگر میں ویٹ کرتی، میں کہتی کہ میں آج نہیں کل اسٹارٹ کروں گی، کل نہیں پرسوں اسٹارٹ کروں گی، تو شاید آج میں صرف سوچتی ہی رہ جاتی، اور اب اگر میں اسٹارٹ کرتی بھی تو میں آپ کی طرح بیسک کورس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ سوچتے رہیں گے تو سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ مین چیز ہوتی ہے ڈیسیشن لینا، اسٹیپ لینا۔ سب سے مشکل کام پہلا اسٹیپ ہوتا ہے۔ جب آپ پہلا اسٹیپ لیتے ہیں تو باقی آپ کے اسٹیپس جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ سب سے مشکل پہلا قدم اٹھانا لگتا ہے، جیسے ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے تو اسٹارٹ میں اسے بہت مشکل لگتا ہے، گرتا ہے بار بار، لیکن وہ سنبھل جاتا ہے، چلنا سیکھ جاتا ہے۔ سیم اسی طرح میں نے بھی اسٹارٹ میں بہت مشکلیں فیس کی۔ ایسے نہیں ہے کہ میری لائف آسان تھی۔ میں اس فیملی سے ہوں جس کو اپنی فیس بک پروفائل بنانے کی بھی پرمیشن نہیں تھی۔ شکر ہے میرے بابا نے مجھے سپورٹ کیا تھا، بھائی لوگ نہیں بنانے دے رہے تھے پروفائل اپنے نام سے، صرف اپنے نام سے پروفائل بنانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ تو بابا نے کہا بھائیوں کو، فرسٹ اسٹیپ مشکل تھا لیکن الحمدللہ ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے میں
ایک مطلب جو وڈیرا ٹائپ فیملی سے بلونگ کرتی تھی، اور وہاں سے یونیورسٹی جانا تو امپاسبل ہی تھا، لیکن میں نے جو ہے وہ مسجد کی کچھ فیملی کو منایا، روئی، پھر الحمدللہ سب کچھ ہو گیا، اور آج میں نے اپنے سارے خواب اچیو کر لیے ہیں۔ آپ سب بھی کر سکتے ہیں اس طرح۔ بس بات یہ ہے کہ اگر آپ میں ہمت ہے نا، کچھ کرنے کا جذبہ ہے، تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے میم ستارہ، تھینک یو ویری مچ۔ مس شمائلہ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو ضرور پوچھیں، ادروائز پھر ہم سیشن کو اینڈ کرنے جی جا جی رہے ہیں۔ یا کسی اور پارٹیسپینٹ کا کوئی کویشچن ہو تو سوری ضرور پوچھیں پلیز۔ السلام علیکم، سوری سر، وہ میں ریز جو ہے نا وہ لوور کرنا بھول گئی تھی، پہلے کیا تھا نو جب وہ پرابلم، مس نے کہا تھا۔ نو پرابلم، نو پرابلم، تھینک یو۔ ٹھیک ہے تو سیشن آج کا پھر کلوز کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن سے لے کر سارا بریف کر دیا، اس کے بارے میں اپڈیٹ کا گروپ کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تب تک سب کو بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔